بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عاطف شیخ۔ AMS اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ اسٹوری جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ میرے بابا نے مجھے سنائی تھی اور یہ ان کے بابا نے انہیں سنائی تھی۔ میں اس وقت صرف 13 سال کا تھا۔ میرے بابا کو ان کے بابا نے شروع سے نماز کا پابند بنایا تھا۔ وہ ہر نماز میں مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد بابا نے قرآن پاک پڑھا اور پھر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا آم کا درخت تھا۔ بابا ہمیشہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بابا نے مجھے وہ اسٹوری سنائی جو ان کے بابا نے انہیں سنائی۔ بابا نے مجھے بتایا کہ بیٹا، یہ جو تم درخت دیکھ رہے ہو کوئی عام درخت نہیں ہے۔ اس درخت پر نیک جنات ہیں جو برسوں سے ہم لوگوں کی حفاظت کرتے آ رہے ہیں۔ بابا نے مجھے بتاتے ہوئے بولا، میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، نہ جانے کب ساتھ چھوڑ دے۔ تمہیں اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ تم سے کبھی کوئی غلطی نہ ہو۔ میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ پاک میرے بابا اور جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ میں اس وقت 24 کا ہو چکا ہوں تو میرے بابا نے مجھے بتایا کہ یہ بہت پرانی بات ہے۔ میرے بابا کے بابا کی بھی وہی روٹین تھی، نماز پڑھنا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے دادا سو رہے تھے کہ اچانک انہیں کسی چیز کی آواز سنائی دی۔ میرے دادا کی آنکھ کھل گئی۔ دادا نے باہر صحن میں آ کے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ دادا اس تخت پر بیٹھ گئے جہاں وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہاں بیٹھ کر انہیں بہت سکون ملا اور وہی ان کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد جب نماز تہجد کا وقت ہوا تو میرے دادا کو ایسا لگا کسی نے انہیں ہلا کر اٹھایا ہو۔ دادا اچانک سے اٹھ گئے۔ پھر دادا نے وضو کیا، نماز تہجد ادا کی اور دعا کی۔ پھر وہ کچھ دیر تخت پر بیٹھ گئے۔ اچانک سے کسی نے دادا کو آواز دی، ارے او محمد مصطفیٰ، ارے او محمد مصطفیٰ۔ دادا نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ دادا سمجھے میرا وہم ہے۔ شاید تیسری بار پھر سے دادا کا نام لیا گیا۔ پھر دادا کی سمجھ آیا یہ میرا وہم نہیں ہے۔ دادا نے بھی ہمت سے اس کا جواب دیا، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں آواز دے رہے ہیں؟ جو بھی ہے آپ سامنے آ کے بات کریں۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دادا نے بھی 3 بار اسی بات کو دہرایا، جو بھی ہے سامنے آ کے بات کرے۔ اتنا بولتے ہی اس نیک جن کی آواز آئی، اوئے محمد مصطفیٰ، مجھ سے ڈر نہیں، میں تیرا بہت اچھا دوست ہوں، تو صرف حوصلہ رکھ، میں تیرے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے ڈر نہیں، لیکن میں تھوڑا ڈرا ہوا تھا، پھر بھی میں نے اللہ کا نام لیا۔ اس جنات سے بولا، ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے دوست بولا ہے، امید کرتا ہوں تم دوستی کا فرض پوری طرح نبھاؤ گے۔ اتنا بولتے ہی وہ جن میرے سامنے آ گیا۔ میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ ماشاءاللہ، اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ کوئی بھی دیکھے تو اسے بھولنا ناممکن ہے۔ وہ جب میرے سامنے آیا اس وقت نماز فجر کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اس جن نے مجھے بولا، نماز فجر کا ٹائم ہے، میں تم سے کل اسی وقت ملوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اتنا بولتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی نماز فجر ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور اپنے پورے دن کے کام سے فارغ ہو کے سو گیا۔ پھر جب رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، اس جنات نے مجھے آواز دی، ارے او مصطفیٰ۔ میری اچانک سے آنکھ کھلی اور میں وہیں تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس جنات کی آواز آئی، آ گئے میرے دوست۔ میں نے بھی پورے خلوص کے ساتھ اپنے دوست کا جواب دیا، جی میرے دوست، میں آ گیا۔ میں ایک رات میں ہی اس جن سے ایسا ہو گیا تھا جیسے برسوں سے اسے جانتا ہوں۔ پھر وہ میرے سامنے آیا۔ میں نے اس سے سوال کیا، دوست تم کہاں سے آئے ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، میں تو جب سے تم نے یہ آم کا درخت لگایا ہے میں تب سے یہی ہوں، اس درخت پر میرا بسیرا ہے،
میں یہ بات سن کر حیرت میں تھا۔ وہ مجھے حیرت میں دیکھ کر بولا، ایسے حیران نہیں ہو، اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہاری اس ادا پر عاشق ہوں۔ تم نماز کے پابند ہو اور تم جب یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو میں اسے سنتا ہوں۔ مجھے تمہاری آواز بہت اچھی لگتی ہے۔ تم بہت نیک انسان ہو، اس نے مجھے بولا۔ کیونکہ اب تم میرے دوست بن چکے ہو تو اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم سے وہ بولے جا رہا تھا اور میں اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرے حالت کچھ ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ بس اتنا تھا اللہ کا کرنا کہ بس زندگی گزر رہی تھی۔ میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ کمانے والا صرف میں ہی تھا۔ خیر، جب اس جن نے بولا کہ اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں نے دل ہی دل میں اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ میرے پروردگار، تو غفور الرحیم ہے، تو اپنے بندوں کی سننے والا ہے۔ بے شک اس رات میری اتنی بات ہوئی۔ تیسرا دن جب آیا تو پھر بات ہوئی۔ 6 مہینے بعد میری بیٹی کی شادی تھی۔ میں کچھ انتظام کر چکا تھا، کچھ باقی تھا۔ وہ میرا جن دوست میرے حالات سے سب واقف تھا۔ میری بیٹی کی شادی اب بس کچھ دن باقی تھے۔ میں نے اپنے دوست سے بولا، دوست میری بیٹی کی شادی ہے اور تمہیں آنا ہے اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کرنا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ دیکھ کے بولا، میرے دوست تم بھی کسی بات کی ٹینشن نہیں لو، اللہ پاک سب اچھا ہی کرے گا۔ میں نے اپنی پریشانی اپنے دوست سے شیئر نہیں کی، لیکن وہ سب کچھ جانتا تھا۔ ایک دن میں جہاں اپنا پیسہ رکھتا تھا وہاں سے مجھے کچھ پیسے نکالنے تھے۔ میں وہاں گیا اور الماری کھولی تو میں حیرت میں رہ گیا۔ وہاں بہت سارا پیسہ رکھا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر تو سن ہو گیا، یہ معجزہ کیا ہے؟ لیکن اس وقت بس میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، اللہ کے حضور سجدہ کیا جائے۔ میں نے سجدہ کیا اور پھر میرے ذہن میں اپنے اس جن دوست کا خیال آیا۔ دن کا وقت تھا لیکن بس میری ملاقات اپنے دوست سے رات میں ہی ہو سکتی تھی۔ میں رات ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ رات ہوئی اور میں اسی تخت پر جا بیٹھا اور میں نے اپنے جن دوست کو آواز دی اور وہ وہاں آ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، رو لے میرے دوست جتنا رونا ہے، کیونکہ آج کے بعد صرف تیری آنکھوں میں خوشی کے ہی آنسو آئیں گے۔ اس نے یہ بات بولی تو مجھے صبر نہیں ہوا۔ میں اسے گلے لگانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے بولا، دوست میں تمہیں گلے لگانا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ بولا، نہیں میرے دوست، ایسا ممکن نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن تم کبھی بھی اس بات سے اداس نہیں ہونا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا۔ میں نے بھی اس کی بات سمجھی۔ میری بیٹی کی شادی بہت اچھی ہوئی، الحمدللہ۔ دوسری بھی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش ہیں اپنے گھروں میں۔ کچھ ٹائم بعد بیٹے کی بھی شادی کی۔ وہ میرا جن دوست ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ میں کچھ سوچتا اور وہ پورا ہو جاتا۔ میرے اس جن دوست نے مجھے کچھ نصیحت کی تھی جو میں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور اسے بولا تھا اپنے بیٹے کو کروانا۔ اس جن دوست نے مجھ سے بولا، میں تمہارے ساتھ جب تک ہوں جب تک تمہاری زندگی تمہارے ساتھ ہے، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ بات سن کر میں نے اسے بولا، ایسا نہیں کرنا، میرے بعد تم میرے بیٹے کے ساتھ رہنا، میری خواہش ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، جب تک تمہاری زندگی ہے تم میرے خاندان کو نہیں چھوڑو گے۔ تم نے مجھے دوست بولا ہے، اپنی دوستی میرے مرنے کے بعد بھی نبھانا۔ میں جانتا ہوں اللہ نے تم لوگوں کو ہم سے زیادہ عمریں دی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے اس دوست نے مجھ سے وعدہ لیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں نبھاؤں گا دوستی، لیکن میری نصیحت تم اپنی نسل در نسل یاد رکھوانا۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا۔ بیٹا، میرے بابا نے مجھے اس درخت کے بارے میں جو بتایا میں بھی تمہیں اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم یہ سب یاد رکھو۔ جیسے کہ تمہارے دادا نے مجھے بولا تھا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو میری ان نصیحتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے بچوں کو بھی بتانا۔ یہ جو درخت تم دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا کی نشانی ہے، اس کو میرے بعد بھی ایسے ہی آباد رکھنا۔ اور وہ جو تمہارے دادا کے دوست تھے آج وہ میرے دوست ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے بابا کی طرح ہی بننا چاہتا تھا۔ بابا نے مجھے ہر وہ چیز کی عادت ڈالی جو وہ خود کیا کرتے تھے، اور وہی عادت میں نے تمہیں بھی
ڈلوا رہا ہوں تاکہ تم میری طرح ہر چیز کو لے کر چلو۔ اب میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، اپنے بابا کی طرح ہی ہر چیز کو فالو کرتا ہوں، اور وہ جن دوست آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم سب بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اور نماز اور قرآن پاک کے موضوع بھی سمجھ آئے ہوں گے۔ دوستو، نماز پڑھتے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طہارت کی حالت میں رہیں، اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوریز کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔